السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ متقین کون ہے؟ تقوی والے۔ متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا۔ پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا۔ تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وائی؟ کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہاں سوچئے، یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں، تاکہ آپ خود غور و فکر کریں۔ اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا۔ اپنے نوٹس چیک کیجئے، کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا؟ رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا۔ کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی۔ ھدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا۔ لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے، کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے، اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے۔ تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا۔ دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہیں ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے، بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ، مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ارشاد اور توفیق۔ ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی۔ اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت۔ تو ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جتنا تقوی اتنی ہدایت۔ یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا۔ کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی۔ تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے۔ کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو۔ اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے نا، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا۔ تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل۔ اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے؟ کسی کا نہیں۔ کس کا ہے؟ زمین کا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے۔
اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقوی مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقوی دے سکتا ہے، اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک. کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فیہ، اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے. تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا. لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب. ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے. قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی. یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب. جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف. تو الکتاب یعنی یہ ساری، لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.